اگلا سوال ہے، عموماً سننے میں آیا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران اللہ کی جانب سے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، کیا یہ بات کسی صحیح حدیث میں موجود ہے؟ اس ٹاپک پہ اس طریقے سے تو کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، البتہ یہ مضمون اپنے متن کے اعتبار سے کسی درجے تک صحیح ہے، لیکن اس انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے جس انٹینشن کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں پہلے اس کا نیگیٹو پہلو بیان کرتا ہوں۔ بیسیکلی اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی باتیں حکمرانوں نے گھڑوائی تھی تاکہ حکمرانوں کے برے اعمال دیکھ کر جو رعایا ہے نا وہ خاموشی اختیار کر لے۔ سمجھ رہی؟ رعایا یہ کہنا شروع کر دے یار اسی کڑے چنگے ہیں، اگر اوپر حکمران برے ہیں تو ان کو برداشت کرو۔ حالانکہ رعایا اگر بری ہے اور اوپر حکمران برا آیا تو رعایا مزے تو نہیں لوٹ رہی، مزے تو حکمران لوٹ رہا ہے، وہ مزے کیوں لوٹ رہا ہے؟ رعایا تو بیچاری پس رہی ہے۔ باقی یہ ریالٹی یہ ظاہر ہے کہ اگر گدھے آباد ہوں گے تو گدھوں میں سے یہ ایک گدھا بنے گا نا، اندھوں میں سے یہ کانا بنے گا۔ اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے انہی میں سے ایک بندے کو چنا جائے گا نا، وہ اتنا پیار ساتھ تو نہیں ہوگا، لیکن جو چنا گیا وہ اب اس کی پلی لے کے تو اللہ کے حضور جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یا اللہ میں اس قوم کا وزیر اعظم تھا جس میں کئی لوگ ٹھگ تھے، کئی ڈاکو تھے، کئی چور تھے، تو اس لیے میں نے بھی حکومت کا مال دبا لیا۔ یہ پلی تو نہیں وہ لے سکتا۔ بیسیکلی یہ پلی لینے کے لیے حکمرانوں نے نا اس طرح کی روایتوں کو عام کیا تاکہ لوگ نا ایک میٹھی نیند سو جائیں، کبھی کسی کے دل میں یہ تڑپ ہی نہ پیدا ہو کہ وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ کبھی رسم شبیری ادا کرے اور چیلنج دے کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ اس مسند میں بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر حسین تو روزانہ نہیں نمائیں پیدا کرتے۔ تو اس زمانے میں حسین نہیں تھے اتنے، کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، گنتی کے لوگ تھے نا۔ تو یہ بیسیکلی حکمرانوں نے اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا شروع کیا۔ حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حکمران ہے تو اس کی رعایا جو ہے وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے حقوق کے لیے اس نے کیا کیا۔ اس طریقے سے خامند ہے تو بچوں کے حقوق پوچھے جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت ہے تو اس کے بچے اور اس کے خامند کا مال وہ اس کی رعیت تھی، اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران ہے عوام الناس اس کی رعیت ہے، اگر وہ اپنی عوام کے ساتھ خیانت کرے گا تو ایسے حکمران کے اوپر جنت حرام ہے۔ صرف دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے ایسے حکمران کے اوپر جو اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین مسئول وہ ہے جو کسی رعیت کا حکمران بنایا گیا، بدترین گڈریا وہ ہے جو بھیڑوں کا چرواہا نہیں ہے بلکہ عوام الناس کا چرواہا ہے، کہ اللہ نے جیسے بھیڑوں کو ایک گڈریا لے کے چلتا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، بھیڑیے سے بچاتا ہے، تو اس طرح حکمران۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ حدیث موت کے وقت ایک صحابی نے بیان کی تھی اور سنائی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا، اور بڑے پیار سے سمجھائی، اور ان کا مجھے اگر یقین بھی ہو نا کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا، تو چونکہ اب مجھے پتا ہے میں نے مر ہی جانا ہے تو مرتے مرتے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں نا، مرتے مرتے ہی لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ تو حسین کا ہی جگر ہے نا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی تو صحابی تھے نا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ ہے، اس نے کہا تو تو محمد کے صحاب کا بھوسا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھوسے تو تم لوگوں جو بعد میں آئے ہو، محمد کے صحاب میں سے کوئی بھوسا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتایا کہ یہ آل امیہ صرف اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں ڈھاتے تھے، یہ صحابہ کے بھی دشمن تھے۔ یہ ساری روایتیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تو ان لوگوں نے نا لوگوں کو میٹھی نیند سنانے کے لیے، کیونکہ کربلا ہوئی بھی تھی، انہوں نے کہا کوئی اور حسین نہ پیدا ہو جائے، تو لوگوں کو جس طرح کے حکمران ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لو۔ پھر وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حالانکہ وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہیں، جس کی حکمرانی کنسنسس کے ساتھ ہو، جو تلوار کی زور کے اوپر مسلط ہوا ہے اس کو تو حکمران اسلام مانتا ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح کی حدیثوں کو یہ کہنا اور اس کی پلی لے کے حکمران اپنی بدماشیوں کی پلی لے کہ جی چونکہ پاکستانی عوام بھی 2 نمبر ہے تو وزیر اعظم اگر 2 نمبر ہوا تو کیا ہوا، یہی کہتے ہیں نا. اس سے وہ لوگ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ وہ مسئول بنائے گئے ہیں، عوام مسئول نہیں ہے. چوپڑیاں نالے 2 یہ اذان اثر ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان اثر کے وقت